बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे, आपके घरानों को बरकत बख्शे। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद मजीद आपकी खिदमत में एक कलाम देकर आया था। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको खुदा का कलाम सुनाता, इससे पहले यासर भाई हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं फिर कुछ आज बाइबल मुक़द्दस में से सीखूँ, और खुदा का बंदा हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा इसे बरकत बख्शे। इसी तरह आप भी किया करें। आपके भी ज़िंदगी में कोई सवाल हो, आप हमें हमारे चैनल पर, अपने यूट्यूब पर से हमें लिख कर भेजें। हम उसके लिए आपको आपके मुताबिक, आपके सवाल के मुताबिक आपको कलाम सुनाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। यासर भाई के भी खुदा साथ हो, जो इतनी प्यारी बातें लेकर आते हैं और हम उसके बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं। जी यासर भाई, आज आप क्या सवाल है आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं और उसमें से खुदा के कलाम में से सीखना चाहते हैं? जी, मसीह में आप सबको सलाम। जी, सीखने को तो बहुत दिल करता है, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा है कि दिल करता है कि हर टाइम आपसे कुछ ना कुछ सीखता रहूं। तो इसी तरह ना, मैं कहीं बैठा था तो मेरे दोस्त ने ना जिक्र किया कि यार मुझे ना आप ये बताओ कि अपने पास साहब से पूछना कि ऐसा क्यों होता है। मैंने क्या हो गया। वो कहता है कि अक्सर मेरे पास्टर साहब कहते हैं कि आप तौबा करो। जी, हम तौबा कर लेते हैं जी, जी, क्योंकि हम गुनाहों में इतना ज़्यादा जकड़े होते हैं। तो उनका यही कहना होता है कि आप तौबा करोगे ना, आपकी बीमारियां, आपके गुनाह सब दूर हो जाएंगे। यस यस, तो हम उनके कहने पे तौबा कर लेते हैं हमें, और सब ठीक भी हो जाता है, हमारी बीमारियां दूर भी हो जाती हैं। जी जी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बीमारियां वापस आ जाती हैं। जी जी, ऐसा क्यों होता है, अच्छा, ये आपने बताना। वेरी गुड। और ये जो आप बताएंगे, क्योंकि मेरे वो दोस्त भी सुनेंगे और भी बहन भाई, शायद उनको भी अच्छा लगे जो आप बताएंगे और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो आप ये हमें ना बताएं ज़रा। खुदा आपके सबके साथ हो। ये एक छोटी सी एक कहानी है, ये बाइबल मुक़द्दस में एक तमसील है एक अंधे की, जिसे यीशु मसीह ने शिफा बख्शी थी। आप सब भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस शख्स को क्या किया कि शिफा बख्शी कि वो अंधा था, और उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकार कर कहा कि ऐ इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मुझे शिफा बख्श। खुदा ने उससे कहा कि तू ईमान रखता है? उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं ईमान रखता हूं कि तू मुझे नूर बख्श सकता है, तू मुझे बनाई बख्श सकता है, तू चाहे तो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। जब यीशु मसीह ने क्या किया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो खुदा ने उसे अपने करीब लाया, ज़मीन से मट्टी ली, सानी उस पर थूका और उसकी आंखों पर लगाकर उसे कहा कि जा शलोक में जाकर अपना मुंह धो ले। आप सब जानते हैं, एक छोटी सी स्टोरी को आप सब जानते हैं। और जब उसने जाकर वहाँ शलोक में उससे अपना पानी से मुंह धोया, तो कलाम मुक़द्दस यीशु वो बताते हैं कि वो उसी वक्त उसकी आंखें बिना हो गई और वो भाग गया खुशी से, और यीशु वहाँ से जा चुका था। शलोक का मतलब है भेजा हुआ। पानी को भी पता चल गया था कि इसे किसने भेजा है। उसने अब सब जानते हैं कि खुदा का जो रूह था वो पानी की सतहों पर जुम्बश करता था। पानी के ऊपर खुदा का नूर था, और वो जब भेजा हुआ उसके पास गया पानी के, उसने आंखें धोई, उसकी आंखें खुल गई, वो देखना शुरू हो गया। और जो शरा के आलम थे, फक्की फरीसी जो कायन थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्हें क्या है, वो तू ते फलानी जगह ते अन्ना हो के मंगदा से, ते तू किवें वेखना है, तू ते जन्म दा आंदा है। जैसे उससे पहले उसके शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद दस, ये बंदा जेड़ा अन्ना में, पैदाइशी अन्ना में, ते दस एदी मां ने गुनाह कीता है, एदे प्यो ने गुनाह कीता है, या इन्ने गुनाह कीता है कि ए अन्ना पैदा होया। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरे जलाल के लिए अंधा पैदा हुआ। मेरे अजीजों, उसने जब लोगों फकीर फरीसियों ने उससे पूछा कि किसने तुझे शिफा दी, उसने कहा यसूब ने। वो सारे परेशान हो गए, उसके माँ बाप को बुला लिया उन्होंने, और उनके माँ बाप भी जब आए
تو ماں باپ بھی کہندے نے, ماں باپ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫਕੀਫਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ دوبارہ کہا, اس نے کہا کہ مجھے یسوع نے شفا دی. میرے عزیزوں, اسی طرح وہ باہر نکلا اور ہر جگہ مسیح کے نام کو پھیلا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ مجھے یسوع نے شفا دی, مجھے یسوع نے شفا دی, لیکن اس نے یسوع کو دیکھا نہیں. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ اس کی ملاقات مسیح یسوع سے ہو گئی. جب یسوع مسیح سے ملاقات ہو گئی تو یسوع نے اسے دیکھا تو وہ یسوع کے قدموں میں آ گیا اور یسوع سے بڑی خوشی سے ملنے لگا. اور یسوع مسیح نے اسے بڑا خوبصورت اس وقت جواب دیا. یاسر بھائی اسے غور سے سنیے گا. یسوع نے کہا کہ اب دوبارہ گناہ نہ کرتا. میرے عزیزوں, جب ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ ہماری زندگی میں موت کو پیدا کرتا ہے. پھر دوبارہ ہم انہی دکھوں میں, انہی مصیبتوں میں, انہی بیماریوں میں, اسی اندھے پن میں, اسی کوڑ میں, اسی بیماریوں میں دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم خدا کا کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. خادم بے شک آپ کو کہتا ہے کہ توبہ کرو, آپ توبہ کرتے ہو, وہ خدا کا کلام سناتا ہے آپ کو اور آپ توبہ کر لیتے ہو, اور پھر وہ آپ کی زندگی سے ایک ایک کر کے آپ کے جسم سے کڑوے دانے, یعنی کہ بیماریاں, دکھ, تکلیفیں, مصیبتیں, آپ کے رزق روٹی کے ٹوٹے ہوئے آسے جب ختم ہو جاتے ہیں, تو جب آپ پھر دوبارہ گناہ کرتے ہو تو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. وہ ڈبل بیماریاں, وہ ڈبل بے روزگاریاں, وہ ڈبل جو آپ کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. جیسے یاسر بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایک 12 وریوں کی ایک ایسی عورت تھی جسے خون جاری تھا. 12 سال سے اسے خون جاری تھا. آپ خود دیکھیں کہ 12 برسوں میں وہ نہ اپنے بچوں سے مل سکی, نہ انہیں اٹھا سکی, نہ کھانا بنا سکی, نہ اپنے خاوند کے لیے کپڑے استری کر سکی, اس کی تیمارداری کر سکی, اس کے لیے کچھ کر سکی, بلکہ گھر سے باہر رہتی تھی. کیونکہ جب پہلے ایسا ہوتا تھا یاسر بھائی کہ جو عورتوں کا خون جاری ہوتا تھا انہیں گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا, کیونکہ بستر پر بیٹھنا وہ بستر نجیز ہو جاتا ہے, بچے کو پکڑنا وہ بچہ نجیز ہو جاتا ہے, کپڑے کو ہاتھ لگا دینا وہ کپڑا نجیز ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے کام ہماری زندگی میں تھے اور وہ 12 سال سے یہ دکھ اٹھا رہی تھی. میرے عزیز, آپ سوچیں کہ اس نے 12 برسوں میں کتنا دکھ اٹھایا تھا, وہ کتنا رو رہی تھی, وہ کتنا اپنی زندگی میں دکھ کو سہ رہی تھی کہ ایک دفعہ اسے جب یسوع کے بارے میں پتا چلا, انہیں کیا کہ میں ادھر ملتے نہیں سکتی, وہ اس سے ملنے کے لیے مجھے بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی, بڑی طاقت کی ضرورت ہے, اور وہ جد و جہد اور وہ طاقت مجھ میں نہیں ہے کہ میں اسے مل سکوں. کیا ہوا کہ اس نے اپنے دل میں ایمان لے آئی کہ میں اس کے کپڑے کو, دھاگے کو ہی چھو لوں گی نا تو میں شفا پا جاؤں. آپ خود سوچیں کہ کیسا وہ وقت تھا کہ وہ عورت جب یسوع سے ملنے کے لیے آگے گئی اور وہ واقعی اس سے ملنا پائی, واقعی وہ اسے چھو نہ پائی, واقعی اس سے بات نہ کر پائی, بلکہ گر گئی اور اس نے اس کے کپڑے کے پلو کو چھو لیا اور وہ شفا پا گئی. آپ بھی سب جانتے ہیں وہ جب شفا پا گئی تو یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا. خداوند یسوع مسیح وہاں پر روک گئے اور انہوں نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا, اور وہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے. وہ کہندے نے شاگرد کہندے نے ربی استاد لوگ تینوں دباندے پے نے, ہاتھ لاؤن واسطے ایک دوسرے دے اوتے ڈگدے پے نے, تے تو کہنا منوں کسی نے چھویا ہے. انہوں نے کہا نہیں, کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا, کیونکہ مجھ سے ایک قوت جاری ہوئی ہے. اور جب اس نے دیکھا تو وہ عورت زمین پر گری ہوئی, لوگوں کے پاؤں کی مٹی اس کے سر پر, اس کے کپڑوں پر تھی, اور اس نے ایمان کے ساتھ اپنے یسوع کو چھوا.
اور یسوع نے اس سے پھر وہاں پر بھی وہی لفظ کہا میرے سے، کہتا ہے اب سلامت چلی جا، دوبارہ گناہ مت کرنا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پھر دوبارہ تمہیں یہی عمل جاری ہوگا، اس لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ بیماریاں، دکھ، تکلیفیں گناہ کے عوض ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ اور اس نے کیا کہا کہ اب سلامت چلی جا، دوبارہ گناہ نہ، کیونکہ پہلے جو تھا نا، جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھا کہ جب ایسی عورت ہوتی تھی وہ قربانیاں چڑھاتی تھی ہیکل پہ جا کر، اور کوڑ سے شفا پانے والے بھی قربانیاں لے کر جاتے تھے، بتاتے تھے کائن کو کہ میں اس بیماری سے شفا پا گیا ہوں، اور یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ اب تو سلامت چلی جا، کیونکہ تو نے برے کو ہاتھ لگا دیا ہے، تیری قربانی میں دے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ قربانیاں مسیح نے موقوف کی، اب خدا نے اس کی وہ خون بہتی عورت کی بھی، کیونکہ اس نے یسوع کو ہاتھ لگایا، اس نے اس کی خاطر بھی قربان۔ میری عزیزوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ گناہوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے رہائی پاتے ہیں، دوبارہ گناہ نہ کریں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جڑے بھائیوں کے خدا وچ آ کے دوبارہ گناہ کر دینے، انہاں نہ کوئی صحبت، کوئی گل بات، کوئی سلام دعا، انہاں نہ کھانا تک ملے گا۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو برکت بخشے، قوت بخشے، سلامت رکھے کہ آپ ایسا کر سکیں۔ جیسے بھائی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں جی کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں، اس توبہ میں قائم رہنا ہے۔ جب آپ کو گناہوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے رہائی مل جاتی ہے، تو شکر گزاری کرنی ہے خدا کی کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جان دی، اور میں تجھے اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ تندرست رہیں گے، شاد اور آباد رہیں گے، آپ کی اولادیں بھی خوش رہیں گی، اور آپ اپنی اولادوں کی اولادیں دیکھیں گے۔ آمین۔ اس طرح کرنے سے ہم خدا کے قریب آتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت بخشے، قوت بخشے، اور ایسی طاقت بخشے کہ ہم جب خدا کو اپنا لیں تو دوبارہ خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ خدا مند آپ سب کے ساتھ۔